بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ شاہ چارلس سوم تخت نشینی کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر جرمنی پہنچے۔ وہ برطانیہ کے پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے جرمنی کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ شاہ چارلس نے کہا کہ جنگ کی اذیتیں ایک بار پھر یورپ آ چکی ہیں۔ یوکرین کے خلاف جارحیت نے معصوم لوگوں کو ناقابل تصور تکلیف پہنچائی ہے۔ یورپ کی سلامتی اور ہماری جمہوری اقدار بھی خطرے میں ہیں۔ سعودی عرب نے ڈائیلاگ پارٹنر کی حیثیت سے شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ امریکی تحفظات کے باوجود سعودی عرب چین کے ساتھ طویل مدت شراکت داری کا خواہاں ہے۔ یہ تنظیم سن 2001 میں روس، چین اور سابق سوویت ریاستوں نے قائم کی تھی۔ گزشتہ برس ایران نے بھی SCO کی مکمل رکنیت کے دستاویزات پر دستخط کر دیے تھے۔ یاد رہے کہ قبل ازیں سعودی کمپنی آرامکو نے گزشتہ روز چین میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ ویٹیکن سٹی سے ترجمان کے مطابق عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا علاج جاری ہے۔ ان کی طبیعت میں بتدریج بہتری آئی ہے۔ پوپ فرانسس کو سانس کا انفیکشن، ریسپیریٹری انفیکشن تشخیص کیا گیا ہے۔ وہ کچھ دن ہسپتال میں رہیں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے جسٹس KM جوزف اور جسٹس BV ناگرتنا پر مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ نے اشتعال انگیزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر ریاستی حکومتوں پر سخت تنقید کی اور ریمارکس دیے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ بینچ کی سربراہی کرنے والے جسٹس KM جوزف نے کہا کہ جس دن سیاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا، اس دن یہ نفرت انگیزی بند ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے حالیہ فیصلے میں بھی کہا ہے کہ اس سیاست میں مذہب کی آمیزش جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ شرپسند عناصر دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے روزانہ TV چینلز اور عوامی جلسوں میں نفرت انگیز تقریریں کر رہے ہیں یا بیانات دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ FIR درج نہ ہونے پر توہین عدالت کی یہ درخواست کیرالہ کے انسانی حقوق کے ایک کارکن شاہین عبداللہ نے دائر کی تھی۔ روسی فیڈرل سیکیورٹی سروس نے امریکی اخبار کے رپورٹر کو جاسوسی کے الزام میں حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی شہری ایون گرشکووچ وال اسٹریٹ جرنل کے ماسکو بیورو کا نمائندہ ہے۔ امریکی رپورٹر پر امریکی حکومت کے مفادات میں جاسوسی کا شبہ ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل ماریانو گروسی نے منگل کو کہا کہ زیپوریزیا یوکرین میں یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی حفاظت کے لیے ایک معاہدہ طے پانے کے قریب ہے، جبکہ روسی اور یوکرینی حکام کے درمیان حتمی تفصیلات طے ہونا باقی ہے۔ تنصیب کے قریب مہینوں تک جاری رہنے والی شدید لڑائی نے بین الاقوامی حکام کو ممکنہ جوہری تباہی کے بارے میں فکر مند کر دیا ہے، جس میں تابکاری کے فوری طور پر جنگ کے علاقے سے کہیں زیادہ پھیلنے کا امکان ہے۔ گروسی نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یورپ میں کوئی بڑا تباہ کن ریڈیائی حادثہ نہ ہو۔ امریکا کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر خاتون اداکارہ کو خاموش رہنے کے لیے رقم دینے کے معاملے پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد اب نیو یارک پولیس ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے ممکنہ مظاہروں سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے اپنے تمام افسران کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا بھی کہا ہے اور غیر معمولی حالات اور ڈیوٹی کے حوالے سے بھی تیار رہنے کا کہا گیا ہے۔ فلپائنز میں ایک کشتی میں آگ لگنے سے 31 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 230 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لیڈی میری جوائے 3 نامی کشتی زمبوانگا سے جزیرہ جولو جا رہی تھی جب بدھ کی رات اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ آتش زدگی کے بعد مسافروں نے جان بچانے کے لیے کشتی سے چھلانگ لگائی۔ حکام نے بتایا کہ حادثے میں 14 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 7 لاپتہ ہیں۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے مندر میں فرش ٹوٹنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 35 ہو گئی، جبکہ 14 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اگلے سال پھر صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے کارروائی کو سیاسی دشمنی اور انتخابی عمل میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا کہ حلف برداری سے پہلے ہی بائیں بازو کے ڈیموکریٹ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے تاکہ امریکہ کو عظیم تر بنانے کی تحریک ناکام بنا دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اگلے ہفتے خود کو جیوری کے سامنے پیش کرنے کا امکان ہے۔ یورپین پارلیمنٹ نے 569 ووٹوں کی اکثریت سے غیر خوردنی مصنوعات کے پروڈکٹ سیفٹی سے متعلق نظر ثانی شدہ قواعد کی منظوری دے دی ہے۔ نیا قانون اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یورپ میں مصنوعات چاہے آن لائن فروخت ہوں یا مقامی دکانوں میں وہ اعلیٰ ترین حفاظتی تقاضوں کی حامل ہوں۔ ان مصنوعات کا کوئی نمائندہ ہو جو یورپ کے اندر ان کی ذمہ داری لے، ورنہ ویب سائٹس ان اشیاء کو 2 روز میں ہٹانے کی پابند ہوں گی۔ یورپ میں ڈینجرس یعنی خطرناک کے زمرے میں آنے والی ان اشیاء سے ہونے والے حادثات کا تخمینہ 11.5 ارب اور ان حادثات کے بعد علاج، معالجے اور صحت کی دیکھ بھال پر آنے والی لاگت کا تخمینہ 6.7 ارب یورو سالانہ ہے۔ ان خطرناک مصنوعات میں زیادہ تر ایسی اشیاء ہیں جن میں بیٹری، موٹر اور بجلی کی تاریں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ الفضل انٹرنیشنل، 3 اپریل سن 2023، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔